نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم سب درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وعتبته بعدد كل معلوم لك. اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اور وہ شعر بہت ہی حقیقت ہماری آپ کی بیان کرتا ہے. وہ یہ ہے دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. رسوا ہوا ذلیل ہوا خوار ہوا وہ، رسوا ہوا ذلیل ہوا خوار ہوا وہ، جس نے بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا. لیکن میں یہاں تھوڑا ترمیم کرتا ہوں، کامل کی جگہ قابل کہتا ہوں. جس نے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھ لیا. مجھ کو تو سب آتا ہے، میں تو سب جانتا ہوں، مجھ کو نہ سمجھائیے. ارے صحابہ جیسی مقدس جماعت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے جنتی، یعنی یہ کل کی جماعت ایسی مقدس جماعت ہے جو سب جنتی ہے. سبحان اللہ. ایسے جنتی لوگ بھی پیارے آقا کی خدمت میں آتے تو کہتے ہمارے آقا ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے. تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم آپ کون سی کھیت کے منی گاجر ہیں؟ اس لیے نصیحت بڑوں سے لینی چاہیے. جو قرآن بیان کرتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کسی کو فائدہ دے یا نہ دے، مومن کو یعنی ایمان والوں کو، اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں ان کو ضرور فائدہ دیتی ہے نصیحت. اب یہاں تو نصیحت جب ہم خود لیتے نہیں تو آنے والی اپنی نسل کو دیں گے کیا؟ سیکھا ہو آدمی تب تو سکھائے گا. بے سیکھی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. اسی لیے اکثر اپنے معاشرے میں آپ دیکھیے تباہی آ گئی، گراوٹ آ گئی، بدتمیزیاں بڑھ گئی، اکثر لوگ بد اخلاق ہو گئے، بدتمیز ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دل بگڑ گیا، دماغ خراب ہو گیا. تبھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، تحقیق مراد کو پہنچا. کون؟ جس نے اس کو سنوار لیا وہ بامراد ہے، وہ فلاح پا گیا. کامیابی گویا اس کے ہاتھ لگ گئی. کس کے؟ جس نے اپنے دل کو سنوار لیا، بگڑنے سے بچا لیا، وہ بہت بڑی تباہی سے بچ گیا. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ بامراد ہے.
وہ کامیاب ہے کون؟ جس نے اس کو سنوار لیا۔ تبھی تو اللہ والے وہ کہہ رہے ہیں دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ آپ دیکھیے اکثر غلطی کرنے والے یہ کہتے ہیں بعد میں جب ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیا بتاؤں ہم اپنے دل سے مجبور تھے، اور دیہات کی زبان ہے کہا بتاؤ دلا مورا نہ مانت رہا۔ دیکھیے دل پر الزام دیتے ہیں، تو جب اس پر الزام آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرو نا، سیدھا کرو۔ اور اللہ پاک خود کہہ رہے، ہمارے آپ کے خالق کہہ رہے ہیں بامراد ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس کو بری خواہش سے، تباہی سے، بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے بچا لیا، یہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا آپ کا دل ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ہم آنے والی اپنی نسلوں کا ایسا صاف ستھرا دل بنائیں۔ آگے کہا وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا، جس نے اس کو نہیں سنوارا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ ہمارے آپ کے اللہ کا فتویٰ ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، بامراد کون ہے اور نامراد کون ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ مفسرین کرام نے کہا ہے اس پر کہ اس میں زیادہ تر جو سنوارنے کی بات ہے وہ انسان کے اخلاق کی بات ہے، کہ انسان بدتمیزی چھوڑ دے، بد تہذیبی چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، اخلاق حمیدہ والا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ تمیز سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ حسن زن رکھے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایسی گھٹیا حرکت نہ کرے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنو، بہت سے لوگ معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب آپ ان کے سامنے جائیں گے تو جیسے سلام کریں گے السلام علیکم، تو اس بیچارے کو اگر ہنسی بھی نہیں آ رہی ہوگی تو زبردستی ہنستا ہے، مسکرا کے یعنی سلام کر لیتا ہے، بیٹھی بیٹھی دیکھے ہوں گے آپ بہت لوگ ایسے ہیں۔ تو کہا یہ جو حرکت یہ کر رہا ہے یہ اس کا اچھا سلوک ہے جو مسکرا کے مل رہا ہے، بیچارے کو مسکرانا بھی نہیں آ رہا ہے لیکن مسکرا کے مل رہا ہے، تو یہ اس کا اچھا سلوک ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اب آگے سنیے گا بہت غور سے، کہا یہ ہوا سلوک، اخلاق یہ ہے کہ سامنے والے کے بارے میں برا نہ سوچے، اس کے بارے میں نقصان کو نہ سوچے، اس کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، نیک نیتی ہو، اس کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، یہ تب ہوگا با اخلاق۔ اگر ایسا نہیں ہے خیر خواہ تب یہ با اخلاق نہیں ہے، یہ بھی بدتمیز ہے، چونکہ اندر اندر پلاننگ کر رہا ہے، جس پلاننگ کو اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ ایسا آدمی خود بھی اپنی نگاہ سے گرا ہوا ہے اور اللہ کے ہاں جو ذلیل ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اس لیے ہم لوگ اگر یہ چاہتے ہیں با اخلاق میں یا اخلاق حمیدہ رکھنے والوں میں، اچھی صفت رکھنے والوں میں ہمارا آپ کا شمار ہو، تو ہم کو آپ کو چاہیے ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ تبھی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دین سراسر نام ہے خیر خواہی کا، بدخواہی تو اس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن ہائے افسوس ہم تو ایک دوسرے کے لیے بدخواہ ہو گئے۔ آپ کو کیا بتاؤں، اب تو ہمارے بچے بھی باپ کے لیے بدخواہ ہو گئے، ماں کے لیے بدخواہ ہو گئے،
وہ تو باقاعدہ وارننگ دیتے ہیں، اب ہم آج سے 1 روپیہ نہیں دیں گے، دیکھیں یہ بدخواہی نہیں ہے، ہم اپنی بیوی لے کے اس کے میکے چلے جائیں گے، یہ کیا بھائی تم ڈان ہو یا ایمان رکھتے ہو؟ کیوں ماں باپ کو دھمکی دے رہے ہو؟ جن ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت، تم انہی کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا اخلاق، ایسی بدتمیزی۔ تو جو اپنے اس مربی کو نہیں پہچانتا، اس ربی کو، اس رب کو کیا پہچانے گا؟ جبکہ کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، آپ ہمارے سب سے بڑے رب ہیں، سب سے بڑے پالنہار ہیں، کہتا بھی، لیکن انہی کا ضابطہ بنایا ہوا یہ توڑ رہا ہے، بدتمیز بن کے ان کی زندگی، ان کی زمین پر چل رہا ہے اور احساس نہیں ہے۔ یہ اس لیے مسئلہ چھیڑا ہو کہ چند دن یہاں سے جانے کے بعد جب وطن پہنچا تو دیکھا، ہم نے اپنے یہاں اعلان کر دیا 7 بجے کی عید الفطر کی نماز ہوگی، بوڑھے بوڑھے قسم کے بدتمیزی پر اتر ہے، اتنے سویرے، اتنے سویرے، جوان نہیں بول رہے یہ، اور لڑ رہے باقاعدہ مسجدوں میں۔ اب جب ان کے بیچ جاؤ عجیب حالت، نماز کے لیے کہہ رہا ہے آدمی، یہ نماز نہیں پڑھ گئے، اور گالی دے کے کہہ رہا ہے، گالی دے کے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ کہاں ہم پہنچے بھائی؟ کتنے ہم گر گئے ہیں۔ کم سے کم سوچیں ہماری زبان کتنی قیمتی ہے۔ اللہ اگر ہم کہتے تو ہمارا اللہ پوری اپنی رحمت کو متوجہ کر دیتا ہماری آپ کی طرف، اس کی رحمت دامن پسارے کھڑی ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے۔ ہماری آہیں، ہماری سسکیاں اللہ کی بارگاہ انتظار کر رہی ہے کہ میرا بندہ اپنی آہیں بھرے سسکیاں لے، درد بھرے دل سے مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار پر لبیک کہوں۔ لیکن یہاں کہاں درد ورد محسوس ہے؟ دیکھیے رمضان گزر گیا، کون سے درد سے ہم نے اپنے اللہ کو پکارا، کون سے درد سے ہم نے اپنے نبی پر درود پڑھا۔ قرآن پڑھنے میں کیا درد شامل تھا، قرآن سننے میں کیا درد شامل تھا؟ نہ بلد نہ پید ہے یہاں سے درد۔ اس کے بعد کہیں گے ہماری سنی نہیں جاتی؟ ارے ڈھنگ سے سناؤ، جو ضابطہ ہے سناؤ۔ دیکھو پھر کیسے وہ کہتے لبیک یا عبدی، آپ کا پورا وجود یقین کر جائے گا کہ میرا رب اپنی آن بان شان شوکت کے ساتھ پوری طاقت میرے ساتھ لگا دیا ہے۔ آپ کا پورا وجود گواہی دے گا، صرف دل نہیں۔ اور لوگوں نے جب پکارا، ہاں آج یہ جو برداشت کا مادہ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حلم اور بردباری، برداشت، اخلاق حمیدہ، تمیز، انسانیت، یہ سب ایمان آنے کے بعد آتی ہے۔ اور بندے میں جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ تو اخلاق کے حسنہ کے بلند بالا مقام پر فائز ہیں۔ آپ کے اخلاق کو کیا ہے؟ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت ہوئی ہے کہ ان میں سے برے اخلاق، ان کی بدتمیزیاں ان کے اندر سے نکال پھینکوں اور ان میں تمیز بھر دوں تاکہ یہ بااخلاق ہو، ان میں انسانیت آ جائے۔ آپ سوچئے وہ لوگ کیسے تھے؟ انسان تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، آدمی تھے لیکن ان میں سے آدمیت ناپید تھی، اور اتنی ناپید تھی آپ کو بتاؤں، کتاب میں باتیں موجود ہیں کہ جب ان کے باپ کا انتقال ہوتا تھا، یہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، جب ان کے باپ کا انتقال ہوتا تھا، جہاں ان کی دولتیں بٹتی تھیں
تو انہی دولتوں میں بانٹنے کے لیے ایک سائیڈ میں ماں کو بھی کر دیتے تھے، ماں کا بھی بٹوارا ہوتا تھا۔ جس بھائی کے حصے میں ماں آ جاتی تھی بیوی بنا کے یہ بھائی رکھتا تھا، کہیے استغفر اللہ، چپ چاپ مت بیٹھیے، استغفر اللہ پڑھیے۔ ہم تو ایک دم بالکل کھو گئے، سو گئے، اسی لیے محروم ہے، بدقسمت ہے، لیکن ہے افسوس۔ ماں کے ساتھ بتائیے رہتا تھا بیٹا، کتنی گھٹیا گھٹیا حرکتیں ان میں تھیں۔ اور یہی نہیں، بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو ان کی شان اتنی گھٹ جاتی تھی کہ بیٹی کا نام لینا تک گوارا نہیں تھا ان کے یہاں، اور اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے اور فخر کرتے تھے۔ سوچئے کس قسم کی بدتمیزی تھی، کیسے گرے ہوئے لوگ تھے۔ اور یہی نہیں، میدان میں جانور چھوڑتے اور جانور زندہ ہوتا تھا، تیز دھار ہتھیار سے جانور کے جسم سے کہیں سے گوشت کا لوتھڑا نکالتے تھے اور بھون کے کھاتے تھے، اور جانور چیختا تھا، بلکتا تھا، درد سے کراہتا تھا، اور انہیں ہنسی آتی تھی۔ سوچئے یہ کیسی کیسی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ ایسوں کے درمیان میں آنا، رہنا، پھر ایسے بدتمیزوں میں تمیز پیدا کرنا، ایسے بد اخلاقوں کو اخلاق سکھانا، انسانیت سکھانا، آپ سوچئے کتنی بڑی محنت کا کام تھا۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی جفاکشی کرنی پڑی، کتنا بڑا مجاہدہ اٹھانا پڑا، اور یہ مجاہدہ انہی میں رہ کر پیارے آقا اٹھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خالی تقریر میری طرح سے نہیں تھی کہ تقریر کر دیا بس کنارے، ہم اپنی دکان مکان مدرسہ مسجد میں مست، آپ اپنا مست، ایسا نہیں، ان میں رہ سہ رہے ہیں۔ آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے یا راستے سے گزرتے تو ایک یہودن کا مکان تھا جو بیوہ تھی، چھت سے کوڑا پھینکتی ہے، آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، جھاڑ کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں یا واپس آتے، کپڑا وغیرہ بدلتے ہیں۔ چند دن جب کوڑا نہیں پھینکا گیا تب آپ کو فکر ہوئی کہ یہاں سے ایک عورت اس طرح سے حرکت کرتی تھی، کیا وجہ ہے اب نہیں کرتی؟ تو آپ اس کے مین گیٹ پر آئے، دروازے پر دستک دیا، بند قلبا، کون ہے جو میرے باپ کو میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ بوڑھی عورت سہم گئی، ڈر گئی کہ ان پر تو میں روز کوڑے پھینکتی تھی، کہیں ایسا تو نہیں آج بدلہ لینے آئے ہو؟ ہاں، برے آدمی کو خیال برا ہی آتا ہے، جیسے ہم لوگوں کو آج کل، جیسے اپنا خیال بھشٹ ہے، نشٹ ہے نا، دل دماغ میں خرافات چل رہی ہے، ایسے سب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ سب کا دل دماغوا ایسے ہوئی جیسے ہمارے خناس ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بھشٹ تو اپنا کیا ہے اور سوچتا ہر مسلمان کے بارے میں ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے اس وقت بھی ایسے ایسے اللہ والے ہیں جو راتوں کو کئی کئی گھنٹے روتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، ملک کی آبیاری کے لیے، اس میں امن اور شانتی لانے کے لیے ان کا سکون جو ہے غارت ہے، رات رات بھر نفلیں پڑھ کے تلاوت کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ میرے مولا، میرے ملک میں دشمنی کی آگ لگی ہے، نفرتوں کے انگار جل رہے ہیں، ظالمانہ حرکتیں آفیسران کر رہے ہیں، آپ لاج رکھیے، ہم وطنوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق دیجیے، ہر ایک کو قانون کی پاسداری کی توفیق دیجیے۔ وہ رو رہے ہیں
کہ نہیں لوگ بتا رہے کیا مطلب، وہ خیر خواہ ہے لیکن ہمیں تمہیں پتہ نہیں، ہاں گالیاں تو دیں گے، کل مولوی ایسے ہیں۔ اور ویسے یہود و نصارہ نے چال چلی کئی سال سے کہ مسلمانوں کا رشتہ علماء سے کاٹ دو، اہل اللہ سے کاٹ دو، قرآن سے کاٹ دو۔ کتنا ہم اپنے نبی کی زندگی کا دیکھیے تذکرہ کرتے ہیں، ان کی تو گھر میں بیٹھ کے کریں گے، گھنٹوں غیبت کریں گے، فلانے ایسے ڈھماکے ایسے۔ کبھی نبی کا بھی تو تذکرہ کرو، کبھی صحابہ کا بھی تو تذکرہ کرو، کبھی ان کے دکھوں کا بھی تو تذکرہ کرو، لیکن نہیں، ہے افسوس۔ یہ دیکھیے اخلاق ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب پہنچے بڑھیا کی نگاہ پڑی تو تھر تھر کانپنے لگی اور سوچنے لگی لگتا ہے آج بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو آپ نے جلدی سے کہا بوڑھی ماں آپ نہ گھبرائیں، اصل میں چند دنوں سے آپ نے کوڑے میرے اوپر نہیں جب پھینکے تو مجھے فکر ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، تو یہاں دیکھ رہا ہوں حقیقت میں آپ بیمار ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ تو وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہا بیٹا محمد میں تو تیرے ساتھ ظلم کر رہی تھی، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں تمہاری دیوانی بننا چاہتی ہوں، میں تم پر ایمان لاتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب پڑھ لو زور سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح پیارے آقا نے دلوں کو جیتا ہے۔ کردار بہت بڑا ہتھیار ہے ایمان کو آگے دوسروں میں منتقل کرنے کے لیے۔ تبھی قرآن کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن دشمن کہتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا نہیں، کردار کے زور سے پھیلا ہے، ہتھیار سے نہیں کردار سے پھیلا ہے، اور بہت بڑی طاقت ہے کردار، اخلاق۔ اور یہاں تو ہم آپ گھر میں بدتمیز ہو گئے، ہماری بیوی ہم سے ناراض، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض، بہن بھائی ناراض، پاس پڑوسی ناراض، بیٹے تک ناراض۔ عجیب حالت ہے۔ ہم نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ اپنے باپ سے کیوں ناراض ہو؟ کہا کہ امی سے ایسی ایسی بدتمیزی بات کرنے لگتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے۔ تو میں نے کہا تمہارے وہ باپ ہیں، میں نے کہا نا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی جانتے ہیں جو ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ان کی بیوی ہے، لیکن کنارے بات کریں اس طرح کی بےہودگی کی باتیں، ہم لوگ جوان اب ہو چکے ہیں، بتائیے۔ ارے جب ہم آپ سیکھیں گے نہیں تو اس کا باپ جانتے کیا کہتا ہے؟ ابے موری مہرارو ہے، میں چاہے جو ان کہو چاہے جو ان کرو۔ واہ بھائی، دیکھ رہے ہیں بدتمیزی، دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کی۔ اس کے بعد آپ پوچھنے آئیں گے کہ ایک ایک گھر کا معاملہ ہے، میں تو کہتا ہوں آپ ہی کے گھر کا معاملہ ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ سگا ماموں سگی بھانجی کو کئی سال سے رکھا ہوا ہے اور زنا کر رہا ہے، آج بھی یہ کیس آیا ہے، گواہ ہے، پوچھ لو، آج بھی اسی علاقے کی کہانی ہے، اسی علاقے کی۔ پہلی بیوی بیمار ہوئی، ڈاکٹر شمیم صاحب کے یہاں سے علاج چل رہا تھا، کل کا بھی کیس ہے، کئی لوگ دکان پہ موجود تھے، مشرر لوگ ماشاءاللہ گواہی دے سکتے، ان کی شہادت آپ مان بھی لیں گے۔ خالہ زاد بہن کو بلائی بیوی، اس کے بعد جانتے کیا کہہ رہی ہے؟ جا بھائی کے سرا پہ ہاتھ تیل اول مل دے، انگوریاں پھوڑ دے۔ اب بتائیے اس بہنوئی کا بدن چھونا جائز ہے اس کے لیے؟ 8-9 سال تک یہ کہانی چلی، 9-10 سال تک برابر زنا ہوتا رہا، کھلے عام۔ وہ بھی کسی کے ساتھ چلی گئی، اس کا بھی طلاق ہو گیا، نتیجہ ہوا کچھ بھی نہیں پلے ہے۔ جرم جرم ہے، گناہ گناہ ہے، اللہ کی غداری غداری ہے۔ کھل کے ہوگی تو کھلے عام اللہ پکڑ کرے گا، چھپ کے ہوگی تو چھپے طور پر آپ کی پکڑ آئے گی۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، بے شک وہ ستار بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر تم پر مہربان بھی ہے، لیکن گناہ کی ایک حد ہے،
جب آدمی اس عہد کو پھلانگتا ہے تو اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، پھر اللہ پاک چاہے شہر میں ہو چاہے کہیں ہو اپنا قہر نازل کرتے ہیں۔ اس لیے غداری سے بچو، بدتمیزی سے بچو، جس کے لیے واحد طریقہ یہ ہے سیرت مصطفیٰ رکھی جائے، حیات الصحابہ رکھیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ ایک سے ایک حالات ہیں، اور جن حالات میں ہم آپ ہو، روٹی روزی کمی ہو، تنگی اگر ہو، تو آپ ان کا فاقہ سنائیے، موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے دکھوں کو یاد کرو گے میرے امتیوں، تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ ابھی آج ایک دکھیارن آئی، جوان جوان بیٹیاں ہو گئی، اس کے شوہر کو اور شوہر کا جو بڑا بھائی بامبے کے اندر، دونوں کو بغیر کسی غلطی کے گرفتار، کیوں؟ پارٹی چھوڑ کر اتحاد المسلمین میں آ گئے تھے، در در بھٹک رہے ہیں، کوئی وکیل تیار نہیں کیس لینے کو۔ اب دعا کا سہارا ہے۔ ہم بمبئی سے سفر کر کے مولانا صاحب صرف آپ کے یہاں اسی لیے آئے ہیں، اب مجھے درد نہیں ہوگا؟ اب ایسے کے لیے اگر مجھے نہ رونا آئے تو کس کو آئے گا؟ سچ ہے، میرے خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ نے کہتے تھے انہی میں کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے جب تمہارے سامنے آئیں گے تو تم خود رونے پر اللہ کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے، جس سے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور ان کا بھی دکھ کٹ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حالات چل رہے ہیں، سوچو، سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے تمہارے اللہ ہیں، اس کے بعد ہمارے نبی ہیں، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ تو بدتمیزیاں چھوڑ دیں، بد اخلاقی چھوڑ دیں، انسانیت اپنائیں، محبت سے رہنے کی کوشش کریں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے انسانیت سے، ہماری نرم دلی سے سامنے والا ہم کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، یہ بھی پھر دھیان میں رکھیں۔ اگر ایسا معاملہ آئے تو اپنے بڑوں سے پھر رجوع کریں، پوچھیں یہاں کیا کریں، یہاں کیا کریں، کیا نہ کریں۔ مکہ کے حالات کیسے دیگرگوں تھے، بڑی بری پوزیشن تھی، اور ایسی تھی کہ سب کو آپ اخلاق سکھا رہے تھے، لیکن اسی دوران آپ دیکھیے ایک بڑھیا گٹھری باندھ کے تیار ہے، مکہ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اور گٹھری باندھ کر رکھی ہے اور کہہ رہی کوئی مزدور مل جاتا کہ آسانی سے میں مکہ چھوڑ دیتی۔ تو آپ دیکھیے حرم سے نکل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے ہیں تو بڑھیا کو دیکھا کہ لگتا ہے اسے مزدور کی تلاش ہے۔ کہا امی جان کوئی ضرورت؟ کہا جی بیٹا یہی گٹھری لے چلو پہنچا دو کھلا جگہ۔ کہا ٹھیک ہے، لے کے گئے آپ۔ اب جب پہنچائے تو بڑھیا کری بیٹا مزدوری؟ کہا امی جان آپ نے مجھے بیٹا کہا، اور بیٹا کہیں ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ تو بڑھیا چونک گئی، چونکہ زمانے جاہلیت تھی، اس وقت اتنی بڑی خیر خواہی، اتنی بڑی ہمدردی اس کو جو ہے بالکل متحیر کر دی۔ وہ حیران، ارے یہ کتنا اچھا نوجوان ہے، اتنا بڑا خیر خواہ، اتنی بڑی ہمدردی۔ کہا بیٹا اچھا تم تو بڑے بھلے لگتے ہو، تو سنو میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، جانتے ہو یہ مکہ میں کیوں چھوڑی ہوں؟ ارے یہاں محمد نامی ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے یہ خدا صرف ہے، یہ 360 کی پوجا غلط ہے، اس لیے میں تم سے کہتی ہوں بیٹا اس سے بچ کے رہنا۔ اور سنو جب وہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جادو کر رہا ہے، اس کی بول کا ایسا اثر ہوتا ہے جو سن لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے، بیٹا اس سے بچ کے رہنا۔ اور عنقریب مکہ میں بہت بڑا فساد پھوٹنے والا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور پھر چلنے لگے۔ تو جب چلنے لگے کہا بیٹا تم اتنے اچھے ہو، میں تو مکہ چھوڑ دی ہوں، حرم سے دور آ گئی ہوں، کم سے کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ واپس اگر میں مکہ آؤں تو تم سے ڈھونڈ کر ملاقات تو کر لوں۔ تو کہا امی جان جس کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی میں وہی محمد ہوں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا امی جان میں وہی محمد ہوں، میں اپنے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ان کا پیغمبر ہوں،
मैं यही सिखाने के लिए भेजा गया हूँ। कहा बेटा अगर तुम हो तो फिर तुम सच्चे हो, कलमा पढ़ाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने क्या किया था? सिर्फ मजदूरी तो नहीं लिया था, चंद आना चंद टका, और वो गिरविदा हो गई। और हम आप माँ बाप को कहते भी 1 रुपया नहीं देंगे, माँ बाप को धमकी। कितना हम गिर गए यारो। सुनिए 2-3 हदीस सुन लीजिए, फिर बात को ख़त्म कर देता हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनिए एक बात और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुना दूँ, फिर बात ख़त्म करता हूँ जल्दी से। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, जानते हो मदीना कैसे फ़तह हुआ? तलवार के ज़ोर से नहीं फ़तह हुआ, बल्कि फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक। मदीना अखलाक से फ़तह किया गया है। उनके दिलों में जो जगह बनाई गई, उनके दिलों में जो मोहब्बत उतारी गई, वो अखलाक की बुनियाद पर, बदतमीज़ी से नहीं, तलवार के ज़ोर से नहीं, अखलाक से, इंसानियत से, आदमियत से सारा मदीना गिरविदा हो गया। किसका? हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का। सुनिए एक रिवायत, वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में ज़्यादा कामिल ईमान रखने वाला वो है जो इनमें अच्छे खुल्क़ वाला हो। जो सबसे ज़्यादा अखलाक का अच्छा होगा वही हम में सबसे अच्छा है, याद रखें। और इसमें एक रिवायत और थी, लंबी है, कि कल मीज़ान में जब हमारे आपकी नेकी बदी तौली जाएगी तो नेकी वाले पढ़ने पर सबसे वज़नी यही अखलाक होगा, अखलाक। और इसी से हम नाबलद हो गए, सीखते नहीं। इसलिए दोस्तों बदतमीज़ियाँ छोड़ दें, अपने आप को हम संवारने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह पाक कह रहे हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। बामुराद है वो, कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को, अपने जी को बुराई से रोक लिया, और नामुराद वो है जो इसको बुराइयों में लगा दिया, वो बर्बाद है, वो खटखाही में चला गया। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सबको सच्चा सुच्चा उम्मती बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, बा अखलाक बनाए। और अखलाक सीखने की भी ज़रूरत है, सुन्नत पढ़ने।